السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کے دور میں بعض لوگ اپنے گھروں یا مکانات کو منحوس سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اسے بدل لیتے ہیں۔ کسی حادثے، بیماری یا مالی نقصان کی وجہ سے وہ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ جگہ ان کے لیے بدشگونی یا نحوست کا باعث ہے۔ لیکن کیا واقعی اسلام میں ایسے تصورات کی کوئی حقیقت ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے اسلام میں نحوست کا تصور۔ اسلام ایک توحیدی دین ہے جو ہر قسم کی شرکیہ اور غیر اسلامی عقائد کو رد کرتا ہے۔ نحوست یا بدشگونی کا تعلق زیادہ تر جاہلی عقائد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ تغابن میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کی پریشانی یا مصیبت اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے، نہ کہ کسی مخصوص جگہ یا مکان یا کسی چیز کی وجہ سے نحوست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کے تصور کی سختی سے نفی فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، یعنی بذات خود نقصان نہیں پہنچاتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، نہ بدشگونی یعنی نحوست کی کوئی حقیقت ہے، نہ علوق کی نحوست اور نہ ہی ماہ سفر کی نحوست۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ کسی جگہ، وقت یا چیز کو منحوس سمجھنا غلط عقیدہ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلامی اسکالرس نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مکان کو منحوس سمجھ کر چھوڑ دینا غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نحوست کا عقیدہ دراصل شرک کی ایک قسم ہے، کیونکہ انسان اگر کسی چیز کو اپنی تکلیف کا سبب سمجھنے لگے اور یہ بھول جائے کہ اصل مؤثر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو وہ اللہ کے قضاء و قدرت سے ہٹ کر جاہلیت کے خیالات اپنا رہا ہے۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا، کسی جگہ یا مکان کو منحوس سمجھنا جہالت اور غیر اسلامی تصور ہے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہر خوشی و غم اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں بار بار پریشانیاں آ رہی ہیں تو وہ گھر ان کے لیے منحوس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں کسی مخصوص مکان کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ بعض اوقات لوگ کسی گھر میں غیر معمولی معاملات دیکھ کر اسے منحوس سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ ممکن ہے کہ اس جگہ پر کسی قسم کا جادو یا شیطانی اثر ہو، لیکن اس کا حل مکان بدلنا نہیں بلکہ اسلامی طریقوں سے حفاظت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، خاص طور پر آیت الکرسی کی، ان اعمال سے گھر محفوظ رہتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا اور سلام کرنا، ہر کمرے میں اذان دینا، کیونکہ جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سوتے وقت آخری 3 قل یعنی سورہ فلق، سورہ ناس اور اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا، اور گھر میں بے پردگی، فحش مواد اور گناہ کے کاموں سے پرہیز کرنا، کیونکہ شیطان کو بلانے والے اعمال ہیں اور اس کی وجہ سے شیطان گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ان اعمال کو نہ کرنے سے گھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسلام میں مکان کو منحوس سمجھنا جاہلانہ عقیدہ ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی آزمائشوں کو صبر اور دعا کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اگر کسی مکان میں مشکلات پیش آ رہی ہوں تو ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے اور مسنون اذکار اور دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔